بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نے ایک طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، قول معصوم حجت ہے۔ جہاد جنگ ہے، لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا، لیکن آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ سر اٹھانا میں آپ کا کلمہ بھی ضائع نہیں کرنے چلا۔ جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے، سرجن ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے۔ نہیں سمجھا؟ جنگ اور جہاد میں فرق بتا رہا ہوں۔ جنگ میں اسلحہ بے دریغ جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا گاجر گولی کی طرح، لیکن آپریشن میں جہاد آپریشن ہے۔ آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے، سرجن کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے امیر آقا جہاد کرتے تھے، علی آپریشن کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے میرے امیر آقا کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے جلا کرتے تھے۔ مل کے بلند آواز سے بولو حیدری۔ خدا و رسول کی 17ویں پشت میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، علی کی تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی، علی کی تلوار اس پہ۔ تو جہاد میں پہلی بنیادی شرط یہ کہ جہاد کا وقت معین ہوتا ہے، البتہ اس کے وقت کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام یا نائب۔ دوسری بنیادی شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد میں صرف اصلی کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ مرد پہ واجب ہے، عورت سے ساکت ہے۔ بات سمجھیے، ویسے مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانیت کے دو زینے ہیں، ایک زینے کا نام مرد ہے، ایک زینے کا نام عورت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ان دونوں میں مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ عورت تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ مرد تقوی میں بلند ہے، اللہ کو۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی، یہ اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ یورپی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہے، پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا ہے، عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں، عورت کو مظلوم بنا کے رکھا ہے۔ اصل یورپی میڈیا نے اسلامی عورت کو نہیں دیکھا، اس نے طالبانی عورت کو دیکھا ہے، اس نے اسلامی عورت کو دیکھا۔ میرے عشرے کے دوران اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون فرمایا اور حوصلہ افزائی فرمائی تو ایک جامع مجلس مجھے حقوق نسواں پہ پڑھنا ہے، اور عورت کی عظمت جو اسلام نے عزت اور شرف عورت کو عطا فرمایا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن آج کی حد تک اتنا۔ یہ پروپیگنڈا ہے، لیکن صاحب اسلام نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکومہ بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں جاہلو، اگر گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک مقام پر شوہر کی حیثیت سے مرد کو حاکم بنایا ہے، بیوی کی حیثیت سے عورت کو محکومہ بنایا ہے، تو وہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اسے بیٹے پہ حاکم بھی تو بنایا ہے۔ ایک جگہ محکومہ ہے تو دوسری جگہ حاکم بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ روڈ دے اتنے کہیں نہ رکشا کھڑے، غلط طریقے سے کھڑے، کوئی مشکوک رکشا ہے، اگر کوئی بیٹھے مجمع کہیں نہ رکشا ہے تو اپنا رکشا ٹھیک ہی لگتا درود پڑھے محمد والے محمد اور یہ کہنا کہ صاحب اسلام میں لڑکے کا دوہرا حصہ ہے اور لڑکی کا ایک اور حصہ ہے، یہ بھی ناسمجھی کی بات ہے۔ میراث میں بھی لڑکے کے دو حصے ہیں تو لڑکی کے بھی دو حصے۔ تفصیلاً میں پھر عرض کروں گا کبھی جب یہ موضوع آئے گا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مرد کی مثال گندم جیسی ہے، عورت کی مثال دھان جیسی۔
گندم جس کھیت میں اگائی جاتی ہے اس کی زندگی کی تکمیل اسی کھیت میں ہوتی ہے. دھان اگایا کسی کھیت میں جاتا ہے، اس کی زندگی کی تکمیل دوسرے کھیت میں جا کے ہوتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ مرد کی مثال بہت شکریہ. مرد کی مثال گندم جیسی ہے، عورت کی مثال دھان جیسی ہے. مرد نے جہاں پیدا ہونا ہے اس کی زندگی کی تکمیل باپ کے گھر ہی میں ہو جانا ہے. اس طرح متوجہ رہیے، باپ ہی کے گھر میں ہو جانا ہے. اس کے گھر جو دلہن آئے گی اس کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی اسی لڑکے پہ ہوگی. اس لیے باپ کی میراث سے لڑکے کو ملیں گے 2 حصے. لڑکی نے چونکہ باپ کا گھر چھوڑنا ہے، اس کی زندگی کی تکمیل دوسرے گھر میں جا کے ہونا ہے. وہ باپ کی میراث سے ایک حصہ اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراث میں حصہ دار بنے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مرد عورت کے حقوق برابر ہیں، البتہ امتیازی ہے. اب لاؤڈ سپیکر کے بغیر میں آپ کو امتیازی، میری آواز آ رہی ہے آخری بندے تک؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں امتیازی؟ میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا. امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی